جس طریقے سے پارلیمان کے اندر یہ گیا، پہلے پارلیمان نے پاس کیا، سینٹ میں گیا، ظاہری بات ہے اس میں بڑا اعتراض ہوا فرام بوتھ دا سائڈز، سینٹ کی کمیٹی کے اندر گیا، امینڈمنٹ اس کے اندر پھر کچھ کی گئی، اچھا قانون ہے برا قانون ہے، بٹ سم ہاؤ اٹ سیلڈ ٹو دا پریزیڈنٹس آفس. پریزیڈنٹ صاحب یہ کہہ رہے ہیں میری مرضی کے بغیر ہوا ہے سب کچھ. پریزیڈنٹ صاحب نے بڑی چلاکی اور ہوشیاری کا مظاہرہ کیا ہے ویری کلیئرلی کہ دیکھیں جو بل وہ واپس کر چکے اس پہ وہ ٹویٹ کرتے تھے، پریس ریلیز جاری ہوتی تھی ایوان صدر سے کہ فلاں فلاں بل میں نے واپس کیے. سو مچ سو کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا ایک بے ضرر سا بل آیا، اس میں ٹینیور انکریز ہونا تھا 1 سال اور کچھ انوملیز تھی وہ ٹھیک ہونی تھی. وہ جب ریٹرن ہوا، ریٹرن کی وجوہات بیان کی گئی کہ آرٹیکل 75 کی شک کے تحت اس بل کے اندر یہ جو ہیں انوملیز ہیں، یہ بل میں واپس بھیجتا ہوں. مطلب انہوں نے اپنی آبزرویشن ساتھ لکھ کے بھیجی. دیکھیے طریقہ کار ہے، بل ریٹرن زبانی طور پہ نہیں ہوتا کہ میں کہہ دوں کہ واپس کر دے تو واپس ہو جائے گا. بل واپس کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ پریزیڈنٹ اس پہ کور نوٹ لگاتا ہے، پرائم منسٹر کو ایڈریس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ the bill is hereby returned. مطلب پورا ریفرل لیٹر، پورا ایک ریفرل سسٹم ہے. دیکھیے یہ ایک آفٹر تھاٹ ہے. منیب صاحب لیٹ می بی ویری کلیئر، آفٹر تھاٹ ہے. بعد میں خیال آیا کہ میں دونوں سائڈیں رکھ لوں، میں اپنی پارٹی کا جو پریشر ہے یا جیل سے کوئی پیغام موصول ہوا ہوگا یا جو لوگ پارٹی کے اس وقت افیئرس کو رن کر رہے ہیں ان کا کوئی گلا شکوہ آیا ہوگا تو ہو سکتا ہے وہاں سے پیغام آیا ہو. پارٹی کے افیئر رن کرنے جگہ تو آپ نے چھوڑا ہی نہیں، ساروں کو آپ نے اندر دروا دیا. بات یہ ہے کہ نہ گھڑیاں ہم نے کہا تھا کہ آپ چوری کریں، نہ سائفر کا پورا سسٹم کمپرومائز کرنے کا ہم نے کہا تھا. ہمارے دور میں اسی طرح کے جس میں ہوتا ہے کہ جی فلاں ملک کی فلاں ناراضگی بنی ہے، سینسٹیو بات ہے. کچھ نہیں 150-200 سائفر آئے ہوں گے، کچھ نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ کے دور میں. جی ہمارے دور یہ 16 مہینوں میں یہ روٹین کا معاملہ ہے. ہمارے ڈپلومیٹس بیٹھتے ہیں، کوئی گلف اسٹیٹ ہے فار ایگزامپل، وہ کہتی جی فلاں ایشو پہ ہماری انہیپینس ہے، ڈسکمفرٹ ہے، ہم خوش نہیں ہیں. اب آپ پلے اپ کر دیں کہ جی وہ کنسپریسی کر رہے ہیں، یہ غلط بات ہے. آپ اس کو اپنی سیاست کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. پرابلم کیا ہے؟ صدر صاحب ایک بار ٹھیک کریں چلاکی کیا کی کہ میں نے ان بلز پہ سائن نہیں کیا. مان لیا آپ نے سائن نہیں کیا، مگر اس کی 3 ایونچویلٹیز تھیں. نمبر 1 آپ سائن کرتے یہ لا بن جاتا. نمبر 2 آپ ریٹرن کرتے تو یہ واپس چلا جاتا اور یہ جوائنٹ ہاؤس میں جاتا. ٹھیک ہے. اگر این اے سے نکلا ہوتا تو یہ لیپس ہو جاتا کیونکہ این اے ختم ہوگی. اگر سینٹ سے نکلا ہوتا تو پھر یہ سینٹ میں پینڈنگ چلا جاتا. یہ دوسری ایونچویلٹی تھی. تیسری ایونچویلٹی جو صدر صاحب کو سوٹ کی کہ وہ 10 دن خاموش رہیں اور 10 دن کے بعد یہ آٹومیٹکلی لا بن جائے. دیکھیں ایک ان ایتھیکل حرکت ہوتی ہے کہ میں اپنے سٹاف کو بلیم کروں. انگریزی کی کہاوت ہے a bad workman always blames his tools. وہ کہتا ہے جی میرے ٹول ہی خراب ہیں. دیکھیں یہ اس عہدے پہ رہ کے اس طرح کی حرکت کرنا، آپ بچے ہیں کہ آپ نے میڈیا نہیں دیکھا. یونیورسٹیوں کے بل واپس آئے، پوری اخباروں میں شور مچا، پورے میڈیا نے اٹھایا اس کو. جو بل واپس آیا میڈیا میں رپورٹ ہوتا رہا. آپ کا پریس سیکرٹری آپ کا پورا سیکرٹریٹ ہے. اتنے کنٹینشس بل یا اتنے کلوزلی کنٹیسٹڈ بلز جن کے اوپر اعتراض بھی اتنا آیا ہے، وہ کیوں نہیں رپورٹ ہوا؟ رپورٹ تو کل کیا میڈیا نے کہ اسینٹ آ گئی. اسینٹ آ گئی نا، کیا ہوا؟ 10 دن مکمل ہو گئے. جب 10 دن مکمل ہوئے لا بن گیا. بٹ when the media says کہ اسینٹ آ گئی ہے اور ہر جگہ سے، میں بھی اس کو ڈگ اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ میرے کولیگز بھی یہاں موجود ہیں، میں ان سے بھی پوچھ لیتا ہوں. ابھی اکرم صاحب پہلے یہ تو بتائیے، ایک تو یہ کہ ٹھیک ہے یہ تک موقف ہے جو کہ عطا دارڑ صاحب کا کہ جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں وہ دونوں سائٹس پر کھیل رہے ہیں، انہوں نے بل کے اوپر کچھ کیا بھی نہیں اور پھر بعد میں اپنے سٹاف کو بھی بلیم کر دیا. ہم نے کچھ نظیریں چلائیں جو ان کی سٹینڈرڈ پریکٹس ہے بل واپس کرنے کی، اور وہ کورنگ لیٹر بھی میرے پاس موجود ہے جو عام طور پر وہ بھیجتے ہیں. اٹس اے پروسیجر، کوئی یہ نیا نہیں ہے، ہر صدر یہی کرتا ہے جب وہ پارلیمنٹ کو واپس قانون بھیجتا ہے. بٹ سوال یہ ہے کہ آپ کو اس میں کوئی چلاکی نظر آ رہی ہے یا صدر صاحب واقعی اتنے بیچارے ہیلپ لیس ہیں اور ان کو پورے تقریباً 25 سے 26 گھنٹے لگے ہیں ریلائز کر رہے ہیں کہ اوہو یہ تو قانون یار پاس ہو گیا ہے، میں نے تو کیا ہی نہیں تھا. منیب صاحب اگر تو یہ ڈاکٹر عارف علوی نامی کسی شخص کا معاملہ ہے تو مجھے اور آپ کو انٹرسٹ کوئی نہیں ہے، نہ عطا بھائی کو کوئی انٹرسٹ ہوگا، نہ کسی اور کو کوئی انٹرسٹ ہوگا. یہاں پر ایشو یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی نے کیا کیا یا کیا نہیں کیا. اہم پرابلم یہ ہے کہ آپ کے دستور نے جس ایک شخص کو مکمل امیونٹی دی ہے اس کا نام ہے صدر مملکت. ٹھیک ہے. صدر پارلیمنٹ کا حصہ ہے. سینٹ، قومی اسمبلی اور صدر مل کے پارلیمنٹ بناتے ہیں. آپ کے پارلیمنٹ کے 2 ایوان ایک بل پاس کرتے ہیں اور وہ صدر کی خدمت میں چلا جاتا ہے اور صدر اس پہ آبزرویشن دینے کا کہہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور آبزرویشن نہیں دی جاتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پورے
वाला जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो आपके रियासती नज्म की जान है, वो खतरे में। ये एक क्राइसिस है। ये डॉक्टर आरिफ अलवी मेरे साथ कैसे है, आपके साथ कैसे है, वो अच्छे थे, वो बुरे हैं, ये अब बहस नहीं है। बहस ये है कि सदर मुमलिकत के ओहदे पर फाइज शख्स ने एक मुतय्यन बात की है। उसने कहा है कि ये दो कवानीन, इनके बारे में मेरी हदायत ये थी कि इनको वापस पार्लियामेंट को भेज दिया जाए। मुझे यकीन दिलाया गया कि हाँ, ये वापस चले जाएंगे और वापस भेज दिए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जहां तक एतराज आते हैं, एतराज की बात तो उन्होंने इस ट्विटर में भी वाजे कर दी है कि उनकी दानिश्त में ये कानून ना तो दस्तूर के मुताबिक है, ना हमारी इंसानी हुकूक की रवायात के मुताबिक है, तो लिहाजा इसलिए वापस गौर के लिए भेजा जाता है। क्वेश्चन ये नहीं है कि इस पे एतराज गलत है। जाहिर है पार्लियामेंट के पास इख्तियार होता है, पार्लियामेंट दोबारा इसको भेज सकती है। यहाँ पर तो मामला यह है कि वो रियासती नज्म जिसकी वजह से मेरा शनाख्ती कार्ड, मेरा पासपोर्ट, मेरी शहरियत सदर के नाम पे चलती है, मेरे सफीर दुनिया के दूसरे मुल्कों में सदर के नाम पे इम्यूनिटी पाते हैं, मैं दुनिया में दूसरे मुल्क में सफर करता हूँ, सदर के नाम पे करता हूँ। आपका पूरा रियासती नज्म का जो मरकज है, वहां के निजाम पे आपका भरोसा उठ गया है। अब आप ये बताइए कि कल को अगर सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब उठे और कहें कि ये फैसला तो मैंने किया ही नहीं था, और क्या हमें नहीं सदर मुमलिकत या इस तरह के बड़े ओहदों पे जो फाइज लोग हैं वो फैसले ज़बानी करते हैं। कुछ अगर मैं ये पूछ पाऊं हबीब अकरम साहब, देखिए आपने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया ना, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है, अनलेस इट्स साइंड बाय अ पर्टिकुलर जज जिसने जजमेंट प्रोनाउंस की है, इट डज नॉट क्वालिफाई एज अ जजमेंट। इसी तरह अगर सदर साहब ये फरमा रहे हैं कि भाई मैंने कह दिया था वापस भेज दो, तो सवाल उसमें ये है कि सदर के सिर्फ कहने से या ट्विटर पर आकर कह देने से ये ऐसा नहीं है। ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं कि जो रेफरल लेटर है जिसकी मिसालें मौजूद है और मैंने कोर्ट भी की है कि सदर मुमलिकत के दफ्तर से अगर कोई चीज वापस जाती है तो सदर मुमलिकत का रेफरल लेटर उनके सामने रखा जाता है, सदर मुमलिकत उसका जायजा भी लेते हैं, सदर मुमलिकत ये बताते हैं कि या तो मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं आई इस बिल की, या इसके अंदर ये हुक्म मौजूद है मेरी नजर में, इसलिए मैं इसको एड्रेस कर रहा हूं टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के वापस जाए और पार्लियामान के अंदर जाए। हमारा सवाल यहां पर यह है कि बेशक ये आरिफ अलवी जो एक डॉक्टर आरिफ अलवी है उनसे ताल्लुक नहीं रखता, पर वो आरिफ अलवी साहब आज मेरे मुल्क के सदर हैं, आपके और मेरे सदर हैं। उनके दफ्तर से अगर ये वापस गया है तो उसका कोई एविडेंस होगा। वो चूज करते हैं ट्विटर पर आकर ये कहना कि नहीं भाई मैंने तो वापस भेज दिए थे। सर कोई प्रोटोकॉल तो है ना? हैज ही फॉलोड द प्रोटोकॉल? इफ ही हैज देन देयर हैज टू बी एन एविडेंस। मुनीब साहब, ट्विटर जो है वो एक रीसेंट चीज है, ठीक है। ट्विटर प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं रहा। सरकारी प्रोटोकॉल एक अलग ज़ाब्ते पे चलता है। सरकारी प्रोटोकॉल में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बेशुमार चीजें सदर के नाम पे और वजीर आजम के नाम पे जारी होती है। वो शुरू कहां से होती है? ठीक है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर इज प्लीज्ड टू अनाउंस सच एंड सच, और उस पे दस्तखत उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के होते हैं या मुतलका सेक्रेटरी के होते हैं। ये होता है, ये है प्रोटोकॉल जिससे हम आगाह हैं। जब सदर ने ये हुक्म दे दिया और के कहा कि जनाब अब आप ये लेके जाएं, वापस पार्लियामेंट को भेजें, तो वहां पर हमारा दस्तूर कहता है खत्म। पाकिस्तान में सदर को ये इख्तियार हासिल है कि वो उन जो खालिस्तर उनसे मुंसलिक है, वो न किसी की राय का पाबंद है, बल्कि उसने जो कह दिया वही फैसला है। यानी मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, हर शय पे मैं छाया हुआ। ज़बानी कलामी अगर स्टेट चलनी है तो फिर सिस्टर दफ्तर बंद कर दें। यानी अगर नहीं, वो कहते हैं ना सदर के नाम पे बहुत सी चीजें सेक्शन अफसर भी कर देता है। नहीं कर देता है। सदर ने जब कह दिया कि ये बिल वापस कर दें, सदर को एक नोट पुट अप होना था। चले हबीब अकरम साहब का आर्गुमेंट मान लेते हैं, सदर ने कहा ये वापस चला जाए। सदर का सेक्रेटरी जब वो नोट लेके नहीं आया, क्योंकि ये सेक्रेटरी नहीं करता, बिल्स का रिटर्न इज साइंड बाय आरिफ अलवी हिमसेल्फ। ये वो नोटिफिकेशन नहीं है जो सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट ने करना है या ब्यूरोक्रेसी ने करना है। मैं आपको भी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का बिल दिखा देता हूं, वो रिटर्न किया गया है सदर के दस्तखत के साथ। कानून बनाने का इख्तियार सदर का है, उसको असेंट देना या वापस करना सेक्रेटरी नहीं कर सकता। ये छुट्टी की प्रोनाउंसमेंट नहीं है कि 23 मार्च को छुट्टी होगी, प्रेसिडेंट इज प्लीज्ड टू अनाउंस दिस। अच्छा चले, ऐसे नहीं होता। जी हबीब साहब, मैं इस आर्गुमेंट को मान लेता हूं, जिस तरह अता कह रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही होता होगा।
لیکن جناب عالی ہمارا دستور کہتا ہے کہ صدر کا ایکسپلیسٹ اسینٹ چاہیے جی، اور صدر ایکسپلیسٹلی کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسینٹ ہی نہیں دی. ٹائم گزرنے کے بعد ٹائم لمٹ ہے نا اس کی اسینٹ کی. 10 دن کے بعد تو نہیں کہہ سکتا میں نے نہیں دی. یعنی صدر نے وہ 10 دن. عطا بھائی یہ اب کیس عطا اور منیب بھائی آپ دونوں وکیل ہیں. اب یہ کیس یہ نہیں ہے کہ ٹائم گزر گیا ہے یا ٹائم نہیں ہوا. یہ تو عدالتیں فیصلہ کریں گی کہ قانون انفورسیبل ہے یا نہیں ہے. ٹھیک نہیں، آپ کا کہہ رہا ہے کہ اس کا دفتر بریچ ہو گیا ہے. سر پرابلم سر بات یہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں دفتر بریچ ہو گیا. ایڈ کرنا چاہوں گا، یہ بالکل وہی صورتحال ہے جس طرح جناب نواز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ کے دور میں پرائم منسٹر آفس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ بریچ ہو گیا ہے. سر بات سنیں، یہ جو کچھ چیزیں ڈسٹنکٹیو رائٹ ہوتی ہیں صدر مملکت کا، میں اگر یہ کہہ دوں ذرا یہ تھوڑا آئینی ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ایک ایسا کام ہے آرٹیکل 75 میں اس کا ایمپل ایویڈنس موجود ہے کہ جب صدر ریفرل لیٹر بھیجتا ہے واپس کسی قانونی مسودے کے بارے میں، اس کے نیچے صدر پاکستان کی سٹیمپ، سیل، سائن موجود ہوتا ہے. ڈاکٹر عارف الوی پریزیڈنٹ آف پاکستان میں یہ واپس بھیج رہا ہوں. یا تو عارف الوی صاحب وہ دکھا دیں، بتا دیں کہ بھئی میں نے بھیجا تھا، یہ میرے سٹاف نے 2 نمبری کی ہے. سنس انہوں نے صرف یہ کہا میں نے کہا تھا اور انہوں نے نہیں بھیجا، دیٹ از دا اونلی پرابلم. آپ کا یہ آرگومنٹ بھی ٹھیک ہے. میں تو اب کہہ رہا ہوں کہ معاملہ تو یہ تو ہے ہی نہیں ہے. یہ تو عدالتوں میں جائے گا معاملہ تو تب طے ہوگا نا. آپ کا صدر یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا آفس بریچ ہو گیا ہے.